ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری ان ٹرانسمیشنز کا جو مطلب مقصد لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ افراد جو سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث آج زندگی کے اس دوراہے پر جا پہنچے ہیں کہ جہاں ان کے پاس نہ سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ خوراک کے لیے کوئی اناج موجود ہے، نہ دوائیں ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ اوپر آسمان ضرور موجود ہے لیکن نیچے زمین کے بجائے پانی ہی پانی ہے۔ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی احساس بھرے لوگ ہیں وہ سب یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طور کسی بھی طرح ان سیلاب سے متاثرین افراد کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اور ناظرین دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ مدد کوئی ایک ہفتے، ایک مہینے یا 2-4 مہینے میں پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے سالہ سال درکار ہیں، جب جا کر کہیں کوئی خاندان اپنے زندگی کے شب و روز اپنے انداز سے گزارنا شروع کرے گا۔ بہرحال ہماری کوشش کاوش یہی ہے کہ کسی بھی طرح مدد کا سلسلہ جاری رہے، اور ہماری جانب سے مدد کا سلسلہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے توسط سے بھیجی جانے والے جو آپ کے ڈونیشنز آتے ہیں ان ڈونیشنز کے ناطے احساس کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، آپ اپنے حساب سے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر دیکھیے اور اس نمبر پر ڈائل کیجئے، اور ایک لمحے میں ہمارا کنٹرول آپ سے رابطہ قائم کرے گا۔ ناظرین یاد رکھیے، مدد کا سلسلہ وہ ہے کہ حکم اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کی مدد کرنے کا آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، فوری طور پر وہ کام کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی لمحے اس کار خیر کو فرشتوں سے لکھواتا ہے۔ اور جب تک گناہ سرزد نہیں ہوتا، گناہ انسان کی نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی مشیت ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب موجود ہیں، محمد وسیم موجود ہیں، اور ہم سب مل کر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ احساس کی جانب سے امداد کی اس اپیل کو کارگر بنایا جائے۔ علامہ صاحب، دور قدیم میں آفات و بلایات آتی تھی نا، ان کو کس طرح قرآن حکیم میں کیا ان کے بارے میں ہے کہ کس طرح وہ آئیں اور اس کے بعد کس طرح ان کو ٹیکل کیا گیا؟ آفات بلیات کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو موسمیاتی تغیر سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے یہ سیلاب، جیسے سیلاب ہے۔ کچھ وبائیں ہوتی ہیں جو بیماریوں کی صورت میں۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں علامہ صاحب میں آپ کو، ناظرین آپ کے لیے بھی یہ بات وثوق سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، سب سے کمال کی بات یہ ہو گئی کہ پریشانیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن وہاں کھڑے ہوئے پانیوں نے، بہتے ہوئے پانیوں نے نئی سے نئی بیماریوں کو جنم دینا شروع کر دیا ہے۔ ڈائریا کی بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں، ان کے لیے شدید ادویات کی ضرورت ہے۔ ڈینگی کی بیماری وہاں پھیل رہی ہے، شدید میڈیسنز کی ضرورت ہے۔ اور بس یہ سب باتیں اس لیے گفتگو ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ آپ سے ہم کیا بات کہنا بھول گئے۔ جی، یہ آفات آتی ہیں، بعض دفعہ یہ آزمائش ہوتی ہیں، بعض دفعہ یہ عذاب ہوتی ہیں، کبھی یہ موسمیاتی تغیر سے ہوتی ہیں، کبھی مختلف وباؤں کی صورت میں بیماریاں وہ آتی ہیں۔ یہ تمام انسانی زندگی کے حصے ہیں، اور تاریخ میں یہ سب کچھ ہے۔ تاریخ میں طاعون کی بیماریاں ہیں، تاریخ میں خسرے کی وبا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ قدیمی ادوار کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طاعون کی وبا یہ تو قدیمی عرب کی تاریخ میں بھی ہے۔ طاعون کی وبا کیا تھی؟ طاعون کی وبا، یہ طاعون ایک جسمانی بیماری ہے، اور اس میں یہ ایک سے دوسرے اور پورے یہ پھر علاقے کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ جو لوگ اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں،
صاحبان ثروت، مطلب جس طرح مدد کا سلسلہ ہو فوراً ہونا وہ چاہیے. فوراً ہونا چاہیے، اس کے اقدامات ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیا جائے. جب بے شک، انسان بے اپنے شک. ذمے کا کام کر کے، جیسے حضرت عبد المطلب جی حضور کے دادا، اصل نام تھا ان کا شیبہ، عبد المطلب سے مشہور ہیں. میری ایک بات سنیے، جی آج جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، وہ بھی اپنے نام کے آگے شیبی لگاتے ہیں. وہ جو ابھی متولی ہیں موجودہ، یہ حضرت عثمان بن مظعون کی اولادوں میں سے ہیں. اچھا. اور ان کا ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اکرم نے ہجرت سے قبل ایک مرتبہ ان سے کہا تھا، یہ حضرت عثمان سے، یہ عثمان بن عفان نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے. جی، تو ان سے کہا کہ مجھے کعبے کی چابیاں دو، میں کعبے میں جانا چاہتا ہوں. یعنی ان کے جد ابجد سے. جی، ٹھیک ہے. تو حضور نے جب ان سے کہا تو وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ٹھیک میں ہے. آپ کو خانہ کعبہ کی چابی نہیں دے سکتا. تو آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، ایک دن ہم یہ چابی تم سے لے لیں گے. اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. حضور نے پھر ہجرت فرمائی، 8 سال کے بعد لوٹ کے آئے. پھر مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا، حضور فاتحانہ شان سے مکے میں داخل واہ. ہوئے، تو حضرت عثمان کو پھر بلوایا اور کہا کہ کعبے کی چابیاں دے دی. انہوں نے خانہ کعبہ کی چابیاں حضور کو پیش کر دیں. حضور نے اپنے دستے مبارک میں چابیاں لیں اور وہ چابیاں واپس دے دیں. انہی کے ہاتھ میں. انہی کی، یہ چابیاں تم رکھ لو. صرف یہ بتانا اور تھا حکم کیا کہ بتانا یہ تھا کہ جو بات مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل جائے وہ ہو کے رہتی ہے. بے شک. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ چابیاں ایک دن ہم تم سے لے لیں اور گے، لے لی. لے لی. یہ عدل تھا. اور پھر چابیاں واپس دے دیں، یہ فضل تھا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ تمہاری نسل میں چلے گی، رہتی دنیا تک تمہاری نسل میں چلے گی. ہاں. اور ابھی جو موجودہ کلید بردار ہیں جی جی جی. وہ انہی کی نسل میں سے. اچھا 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 اچھا. یہ خانہ کعبہ پر جس وقت ابرہہ نے جی. حملے کی سازش کی. جی، سازش کی، دھمکی دی، تو ابرہہ نے پہلے ایک چھوٹا حملہ کیا تھا مکے پر، اچھا. اور اس میں وہ بیان فرمائیے. کئی چیزیں لوٹ کر لے گیا تھا. اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے، ٹھیک ہے. انہیں بھی لوٹ کر لے گیا. تو حضرت عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ. یہ گئے ابرہہ کے پاس. ابرہہ سے کہنے لگے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ فیصلہ کرنے آئے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آئیں گے کعبے کے لیے بات کریں گے کہ بھئی تم کعبے پر حملہ کرنا چاہتے ہو، میں اس لیے آیا ہوں کہ کعبے پر حملہ نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اونٹ دے دو. تو ابرہہ نے کہا کہ میں کعبے پر حملہ کرنے والا ہوں، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. ہاں. تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کعبہ لاوارث نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ خود سنبھالے گا. واہ. مجھے تو میرے اونٹ دے دو. بھائی واہ 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 واہ. مجھے میرے اونٹوں سے مطلب ہے، میرے اونٹ مجھے دے دو. کعبے کو تم نے کیا لاوارث سمجھا ہوا ہے؟ کعبے پر تم حملہ کر کے دیکھو، کعبے کا مالک تم کو خود بتائے گا. اور پھر وہ ہوا کہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل کی چونچ میں جو کنکریاں تھیں اس سے تہس یہ نہس آپ کر بیان فرمائیں، عوام کو بھی بتائیے کہ وہ پورا جو پھر آیت اتری اس کے پر یہ کیا واقعہ تھا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ ابرہہ نے جب یہ کہا کہ میں کعبے ایک کفار نے. جی، کہ میں کعبے کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، تو حضرت عبد المطلب کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا مستحکم تھا. انہوں نے کہا کہ کعبے کا رب تمہیں خود دیکھ لے گا. اونٹ میری ملکیت ہے، میں اپنے اونٹ لینے آیا. مجھے واپس دے دو. جی. اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب جب واپس مکہ آئے تو حضرت آمینہ حضور کی والدہ نو بیاتی دلہن تھیں. حضرت آمینہ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے حضرت عبد المطلب، یعنی اپنی بہو کو اپنے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے اور خانہ کعبہ دکھایا اور کہا کہ اے آمینہ، یہ خانہ کعبہ ہے. ابرہہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے گا. تمہاری دعا اللہ رد نہیں کرے گا. ارے واہ. تم اگر اللہ سے دعا کر دو کہ اے اللہ تو کعبے کی حفاظت فرما، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی. کیونکہ حضرت آمینہ میں وہ آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے کہ یہ نبی کی ماں ہے.
ماشاء کیونکہ حضرت ایک واقعہ پہلے یہ بیتا نا کہ حضرت عبد المطلب کو بڑی تکلیف ہونے لگی کہ جب میرا بیٹا عبداللہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا، بہو بیوہ ہو گئی، لیکن بہو اس کے باوجود خوشبوئیں لگا رہی ہے، جہاں سے جاتی ہے راستے مہکتے ہیں، تو بڑے ناراض محسوس کر رہے تھے۔ ایک روز کہنے لگے اپنی بہو سے کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کے باوجود تم اتنی خوشبو لگاتی ہو؟ انہوں نے تو وہ کہا کہنے نہیں، لگی کہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، میں خوشبو نہیں لگاتی۔ وہ کہنے لگے پھر تم جب گزرتی ہو تو خوشبوئیں راستے مہکتے ہیں جہاں سے تم گزر جاؤ۔ کہتی مجھے نہیں پتا۔ تو کہنے لگی کہ یہ مجھے آپ اس پر حیران ہو رہے ہیں کہ میں جہاں سے گزرتی ہوں وہ راستے مہکتے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات دیکھتی ہوں۔ میں سخت پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں تو پتھر نرم ہو جاتا ہے، میں جب کسی راستے سے گزرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ درخت کھڑا ہوا ہے، جب درخت کے قریب سے گزرتی ہوں تو وہ اپنی شاخیں جھکا دیتا ہے۔ یعنی یہ تاریخ بن رہی تھی کہ دیکھو نبیوں کے سردار کی یہ ماں ہے۔ واہ 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 واہ، جب حضرت آمنہ سے کہا کہ اے آمنہ تم دعا کر دو، دعا کرو۔ تو حضرت آمنہ نے دعا کی کہ اے اللہ تو کعبے کی حفاظت فرما اور کعبے کے دشمنوں سے کعبے کو بچا۔ یہ دعا کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہہ نے جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو خدا بند ذوالجلال نے ابابیل بھیجے، پرندے۔ اب ناظرین، ابابیل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے جو چڑیاں ہوتی ہیں نا، چڑیاں ان سے بھی کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ پروردگار وہ سینکڑوں ہاتھیوں کے اوپر آ رہا تھا حملہ کرنے، اور پروردگار عالم نے، اب دیکھیے مالک کل ہے، ہر چیز کا مالک مختار ہے، مالک نے حکم دیا چھوٹے چھوٹے ابابیل کو کہ وہ اپنی چونچ میں اب آپ ایک بات یہ بھی ناظرین سوچئے کہ چڑیا جیسا پرندہ ہو تو اس کی چونچ میں پتھر کتنا بڑا آئے گا۔ جی سر۔ ابابیل کی چونچ میں جو کنکر تھی، جب انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی اوپر سے، جی، تو جس ہاتھی پر کنکری گرتی تھی وہ ہاتھی ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور خدا بند ذوالجلال نے پوری سورت نازل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حبیب آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو کیسے تہس نہس کر دیا۔ آج دنیا اس واقعے کو بیان کرتی ہے لیکن دنیا اس کو بھی سمجھے کہ ابابیل آئیں، وہ تو ان سے لشکر تباہ ہوا ابرہہ کا، لیکن ابابیل کے آنے کے پیچھے دعا کس کی تھی؟ واہ 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 واہ، دعا کس کی تھی؟ وہ دعا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی تھی، ان کی دعا تھی تو ابابیل آئیں، اور ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا۔ اور پھر ہم تو قرآن کو بھی صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے غیر مسلم دنیا نے ایک نتیجہ نکالا کہ 1400 سال پہلے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پرندوں کے ذریعے ہم نے کیسے ہاتھیوں کا لشکر تباہ کیا، پرندوں کے منہ سے چونچ سے کنکری گری، ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا۔ یہاں سے پھر دنیا گئی فضائی حملوں کی جانب، کہ جنگوں میں اب جو فضائی حملہ ہوتا ہے اس فضائی حملے کے پیچھے جو تصور ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کا ہے، سورۃ الفیل کا، جو قرآن میں تذکرہ آیا۔ جی، قرآن نے اس وقت یہ تصور دے دیا تھا کہ اگر فضا سے حملہ کیا جائے تو جو زمینی قوت ہے اس کی دسترس میں نہیں ہوتا کہ جوابی اٹیک کر سکے، تو وہ کامیاب حملہ ہے۔ اور آج دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں فضائی اٹیک کو زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے تو اس وقت، اور پھر دیکھیں نا پرندے کی ساخت، پرندے کی حیت، جی، وہ ایک جہاز کی شکل ہے، اور اس کے منہ سے کنکری کا گرنا، یہ فضائی حملے کے یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے سورہ ملک میں بیان کیا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان پر پرندہ کیسے اپنے پروں کو کھول کر پرواز کرتا ہے؟ واہ، ما یمسکہن الا الرحمن،
کون اس کو تھامے گا سوائے رحمان کے؟ واہ واہ، بے یہ شک فضا میں کس طرح پروں کو کھول کر پرواز کر بے رہے ہیں۔ شک بے اب شک جب قرآن یہ کہتا ہے اولم یروا الی الطیر، کیا تم نے اس پرندے کو نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ جب فضا میں پر کھول کر پرواز کرے، اس میں غور کرو۔ ہم نے غور نہیں کیا، دنیا نے غور کیا تو پرندے کی پرواز سے جہاز بنایا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر اس میں بھی ایک کمال یہ کہ پہلے جہاز کے جو پر ہوتے تھے وہ بالکل سیدھے ہوتے تھے، جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کے بعد جب پرندے کی ساخت دیکھی گئی تو پرندے کے پر بالکل سیدھے ہونے کے بعد آگے جا کے پیچھے کی جانب آتے ہیں۔ مڑتے ہیں جی، تو جب جہازوں کے پروں کی ساخت پرندوں کی پر کی طرح کی گئی تو جہازوں کی کارکردگی بھی بہتر ہو گئی اور ان کی فیول کنزمپشن کم ہو گئی، کہ اب ان کے اوپر جو زیادہ قوت صرف نہیں ہوتی تھی پرواز میں۔ تو قرآن حکیم تو رہنمائی کرتا ہے کہ واہ۔ تم پرندے کی پرواز میں غور کرو، تم یہ اس میں غور کرو کہ کس طرح فضا سے پرندوں نے ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کیا۔ یہ اور مصیبتیں پورا لشکر بھوسے کی مانند ہو گیا، بالکل پورا لشکر ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ خداوند ذوالجلال وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے بے شک خداوند، لیکن یہ بالآخر تاریخ میں یہ پہلو ضرور رہ جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا تھا۔ ایک جانب کعبے پر حملہ کرنے والے تھے ہاں، اور ایک جانب کعبے کے وفادار تھے۔ تو اسی طریقے سے جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو وہ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ تاریخ میں اور اللہ کے ہاں رہ جائے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا، کون صرف تماش بین تھا اور کون تعاون کرنے والوں میں جیسے سے تھا۔ آتش نمرود میں دکھا دیا، بالکل وہ پرندے کے ذریعے ہاں کہ اس نے اپنی بساط بھر کوشش کی کہ اس نے اپنی چونچ سے پانی گرایا کہ جتنا میرے بس میں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں اور وہ پرندہ اس نے اپنی کوشش کی۔ تو بڑے پرندے پوچھ رہے تھے تم کیا کر رہے ہو یہ؟ ظاہر اس نے بہت بڑا پیغام دیا کہ نتیجہ بدلنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے فرض ادا کرنا تو میرے بس میں ہے، میں اپنا فرض تو واہ ادا واہ کروں۔ واہ واہ واہ، تو اگر ہم فرائض ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب کوئی شخص جی اپنے فرض کی ادائی میں کوتاہی کرتا ہے اس وقت وہ کسی کے حق کو مار رہا ہوتا ہے، کیا اچھا جملہ کہا آپ نے علامہ اس صاحب، لیے کہ فرائض اور حقوق تو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ ہاں جب کوئی شخص اپنا فرض ادا نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کسی کا حق مارا گیا۔ اور ہمارے ہاں تو فرائض کا اور حقوق کا اتنا اہتمام ہے، آقا دو جہاں نے صحابہ سرکار کرام صلی سے اللہ علیہ فرمایا وسلم، کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھروں کے باہر ملاقاتیں کر لیا کرتے تھے گھر کے باہر کھڑے ہو کے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ گھروں کے باہر راستوں میں کھڑے ہو کر باہم گفت و شنید نہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمارے گھروں کے باہر اتنی جگہ نہیں ہے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کر سائیڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم مجبوراً بیٹھتے ہو تو پھر راستے کے حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں راستے کا حق ہے۔ راستے کا ایک حق یہ ہے کہ اگر تم راستے میں ہو تو تمہاری وجہ سے کسی کو راستے سے گزرنے میں پریشانی نہ ہو، واہ کہ چار آدمی راستے میں واہ واہ، حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے سے خواتین آ کے ہاں۔ پریشان ہو رہی ہیں، ٹھیک، تمہاری وجہ سے کسی راہ گزر کو پریشانی نہ ہو۔ واہ ایک پھر فرمایا کہ دوسرے یہ کہ اپنی نگاہوں میں حیا رکھو، واہ واہ واہ، نگاہیں نیچی رکھو۔ پھر فرمایا کہ راستے کا تیسرا حق وہ یہ ہے جی کہ اگر کوئی انجان آدمی آ کر کوئی پتہ پوچھے تو اسے درست پتہ بتاؤ، اس کی رہنمائی کرو، یہ بھی حکم ہے، یہ حکم ہے واہ۔ حدیث شریف میں، واہ واہ، اس کی رہنمائی کرو، اس کو درست راستہ بتاؤ۔ پھر فرمایا کہ راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر تم راستے میں دیکھو کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی خلاف دین کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر نیکی کی دعوت دو اور اس برائی کو روکو۔ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کو روکو، یعنی مظلوم کو اس کا حق دلاؤ۔ کسی کے ساتھ ناظرین محترم، ہم بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو مظلوم، بے بس، لاچار، پریشان لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، معصوم بچے، شیرخوار بچے، جو اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث اپنی زندگی سے
بکھرے ہوئے ہیں، اپنے محور سے بکھر گئے، بچھڑ گئے، ان کی آباد کرنا کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ جس طرح بھی ہو سکے آپ فوری طور پر احساس کے پلیٹ فارم پر یا تو ویب ایڈریس پر لاگ ان کیجئے یا ڈونیشن ہاٹ لائن پر آپ فون کر کے اپنی جانب سے مالی امداد ضرور فراہم کریں۔ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین محترم، اور میں چاہتا ہوں کہ وسیم کوئی بہت ہی خوبصورت سا کلام پیش کیجئے آپ۔ اے خدا اب مدد ہم تیرے سوا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل نے ہمیں تیری، مشکل نے ہمیں تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی ہے مولا، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کرو پر، مالک تیرے کرو پر ایمان ہے ہمارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل نے ہمیں تیری، مشکل نے ہمیں تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے مولا، عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے، بدلے ابھی زمانہ، بدلے ابھی زمانہ، کرتے رہو اشارہ، اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔
بچھڑے ہوئے دلوں کو مولا تو چاہے وہ ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہمیشہ سلامت آباد رہیں، خوش رہیے آپ۔ ناظرین، کیا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا ہے، کیا خوبصورت نعتیہ کلام ہے۔ اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا۔ اور ناظرین، یقیناً انسان مشکلوں ہی میں رب باری تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، زیادہ تر کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کے دعا کا جو محور ہے وہ مالک کل ہی ہو۔ دعائیں مانگنے کا سلیقہ کیا ہے علامہ صاحب؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو۔ جی، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ہاں بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ ٹھیک ہے خداوند ذوالجلال سے مانگنے کا جو سلیقہ ہے جی، وہ سورہ فاتحہ میں بتا دیا گیا کہ ابتدائی 3 آیات میں مدحت پروردگار، اور اس کے بعد بندے کا اور رب کا تعلق کہ بندہ ہے، وہ منگتا ہے، جی۔ اللہ معبود ہے، حقیقی عطا کرنے والا ہے، مستعان ہے، اور پھر بندوں سے صراط مستقیم ان کو سکھائی گئی کہ بندے مانگیں کہ پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم ٹھیک ہے عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہو گیا کہ پہلے اللہ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی شان، اس کی عظمت کو تسلیم کرو، اور اس کے بعد پھر اپنی بے بسی، عاجزی، انکساری کا اظہار کرو، یہ تسلیم کرو کہ تمہارا رب قوتوں، اختیارات کا مالک ہے، تم مجبور اور بے بس ہو۔ اس کے بعد پھر رب ذوالجلال سے مانگو۔ واہ
اور یہ دعا مانگنا اتنا عظیم وصف ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ کس بلندی پر ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، جی اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. یہ شان کلیمی کا فیضان ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے. قسیم امروہوی صاحب کا ایک قطعہ ہے جی کہ دیکھیں تو چند حرفوں کی گفتار ہے دعا، لیکن اثر میں قلزم زخار ہے دعا. واہ حرف عدو ہو قطع وہ تلوار ہے دعا. واہ حد تو یہ ہے کہ نہتے کا ہتھیار ہے دعا. واہ 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 دابے ہوئے ہے دنیا کو داب جو دین کی، دستے دعا لیے ہے تنابیں زمین کی. واہ یہ دستے دعا بلند کرنا در حقیقت مخلوق کا خالق سے رابطہ بحال ہونا ہے، اور مخلوق خالق سے رابطہ بحال رکھے اس لیے کہ یہ دعا مخلوق کو خالق سے ہم کلام کرتی ہے. واہ. اور خالق بھی وہ کہ جو بندوں کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو صحیح. دلوں کے بھید جانتا ہو. جب بندے ساری دنیا کے آگے اپنے مسائل، پریشانیاں، اپنے دکھڑے رو لیتے ہیں، اگر نہیں بیان کرتے تو اپنے رب کو، اپنے رب سے گفتگو کرنا سیکھیں، اپنے واہ، رب واہ، سے واہ. بات کرنے کی عادت واہ ڈالیں. واہ واہ کیا اچھی اپنے رب بات سے ہے. جب بات کرنے کی عادت ڈالیں گے تو وہ رب کبھی مایوس نہیں کرتا. وہ رب سننے والا ہے، وہ رب جواب دینے والا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے واہ. ہم جواب دیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس مجھے ہی پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان رکھو. یعنی اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا کمال کا وصف ہے کیا بات ہے. کہ جب بندے نے دعا مانگی، اب وہ بندہ سنے نہ سنے، لیکن رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ ہم جواب دیتے ہیں. واہ تو خدا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. جی اور پھر دعا میں تو ایک شخصیت ایسی ہیں جی. کہ انہیں امام دعا کہا گیا، وہ کون؟ امام زین العابدین. ہاں ہاں ہاں. اور امام زین العابدین کی جو دعائیں ہیں وہ بطور ورد اور بطور وظیفہ وہ بھی پڑھی جاتی ہیں اس امت میں. امام زین العابدین نے اپنی دعاؤں میں صرف مانگنا نہیں سکھایا، اللہ سے بات کرنا سکھایا ہے واہ کہ اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے. جیسے امام زین العابدین کی ایک دعا ہے. اب آپ یہ دیکھیے اس جی. دعا میں ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے دنیاوی مسائل ہاں رب ذوالجلال کے حضور رکھتے ہیں. ہاں. امام زین العابدین نے جب اللہ کے حضور دعا کی تو دعا کا سلیقہ کیا ہے، کیا انداز ہے. اللہ کے حضور امام زین العابدین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، جب میں پیدا ہوا میں اپنی ضرورت بیان نہیں کر سکتا تھا، میں اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا تھا، اس وقت بھی تو میری ضرورتیں پوری کرتا تھا، اس وقت بھی تو میری تکالیف دور کرتا تھا. واہ اے اللہ، جب میں مانگ نہیں سکتا تھا، جب تو مجھے بن مانگے عطا کرتا تھا. اے اللہ، میں وہی چھوٹا بچہ ہوں اے کہ جب مانگ نہیں سکتا تھا، جب تو مجھے عطا کرتا تھا. اے پروردگار، اب تو میں مانگ رہا ہوں، اب میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں. اور پھر مانگ کیا رہے ان کی دعاؤں میں کہ پروردگار مجھے اپنی محبت کی منازل طے کرا. اے اللہ، مجھے اپنے قرب کی منازل طے کرا. اے اللہ، مجھے اپنا قرب بخش دے. واہ یعنی خالق سے بھی خالق کو ہی مانگا. امام زین العابدین کی دعاؤں میں علم بھی ہے، امام زین العابدین کی دعاؤں میں قرینے، سلیقے، آداب بھی ہیں. آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اجالے میں وزن ہے، اجالے میں وزن ہے. ہاں، روشنی میں وزن ہوتا ہے، روشنی کا ویٹ ہے. لیکن اندھیرے کا وزن نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندھیرا کوئی چیز بھی نہیں ہے. روشنی نہ ہونے کو اندھیرا کہتے ہیں. اندھیرے کا کوئی وزن نہیں ہوتا. آج دنیا یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ نہیں، اندھیرے کا بھی وزن ہے، اجالے کا بھی وزن ہے، اندھیرے کا بھی وزن ہے. آج کی یہ دنیا کی تحقیق ہے. اور 1400 سال پہلے امام زین العابدین کی دعا کا جملہ ہے، کیا؟ سبحان الذی یعلم الوزن النور والظلمات. پاک ہے وہ اللہ
جو اندھیرے اور اجالے کے وزن کو خوب جانتا ہے. یعنی امام زین العابدین اس وقت بتا رہے ہیں کہ اندھیرے میں وزن ہے، اجالے میں وزن ہے، اور وہ اللہ پاک ہے جو ان اوزان کو خوب جانتا ہے. تو امام زین العابدین نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے بات کرنا سکھایا ہے کہ واہ اللہ واہ. سے گفتگو کیسے کی جائے، اللہ واہ. سے بات کیسے کی جائے. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ طاؤس جی. جی، شیخ طاؤس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا امام زین العابدین سے ملاقات کے لیے. ٹھیک. نماز عشاء کے بعد امام زین العابدین سجدے میں تھے. میں نے سوچا کہ یہ سجدہ مکمل کر لیں تو میں پھر ان سے اپنی عرض پیش کروں. فرمایا کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا کہ میں انتظار کر کر کے چلا گیا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، کافی دیر کے بعد میں واپس آیا دوبارہ، تو دیکھا کہ وہ سجدہ جاری ہے، اوہ. وہ سجدہ تسلسل میں جاری ہے. پھر؟ وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا، اور فجر سے کچھ دیر قبل جب رات کا آخری پہر تھا میں پھر مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی سجدہ پھر بھی جاری ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے پھر تشویش ہوئی کہ اتنا میرے کو- طویل سجدہ تو جی. میں چیک کر لوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جسم سے روح پرواز کر گئی ہو. ہاں. تو شیخ طاؤس فرماتے ہیں کہ میں پھر امام زین العابدین کے قریب گیا. جب قریب گیا تو میں نے آواز سنی کہ سجدے میں امام زین العابدین کچھ کہہ رہے ہیں. ہوں. اور کیا کہہ رہے ہیں اب وہ شیخ طاؤس کی روایت میں جملہ اچھا. ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب غور سے سننے کی کوشش کی تو امام زین العابدین کہہ رہے تھے کہ فقیرک بفنائک وسائلک بفنائک، اے پروردگار تیرے دربار میں ایک فقیر ہے سوالی بن کر آیا ہے. اے اللہ تیرے دربار میں ایک گدھا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے تیرے حضور. ہاں. اے اللہ تیرے دربار میں یہ فقیر حاضر ہے، تیرے دربار میں یہ سائل حاضر ہے، یہ تیرا گداگر حاضر ہے. یہ سجدے میں مسلسل وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. یعنی اس نے تجسس سے سنا کہ جی. آخر اتنی طویل سجدہ کیا ہے. اور ساری رات یہ ساری مناجات سجدے میں ہو رہی ہے. یہ اندازہ لگائیے کہ سجدے میں خدا بندے ذوالجلال سے کلام. اللہ اکبر. ہم اللہ تو اکبر. ہاتھ اٹھا کر بھی کلام کرنے میں بڑے تکلفات کرتے ہیں، وہ تو سجدے میں ایسا کلام جو عشاء سے شروع ہوتا ہے تو پھر رات بیت جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کے پوتے ہیں اس سیدہ پاک کے جس نے ساری زندگی میں بس ایک شکوہ کیا تھا اللہ سے کہ اے اللہ تیری رات کے دامن میں اختصار بہت ہے، یعنی میں تیری رات کم ہے. ہاں تیری رات مختصر بہت ہے، میں دل بھر کے تجھے سجدہ نہیں کر پاتی. اللہ اکبر. رات ختم ہو جاتی ہے اور میرا سجدے سے دل نہیں بھرا ہوتا. اے اللہ کاش تو راتوں کو اتنی وسعت دیتا کہ میں دل بھر کے تجھے سجدہ کرتی. یہ ان کے پوتے ہیں جو عشاء میں سجدہ شروع ہوتا ہے تو وہ فجر تک، اسی لیے تو سید الساجدین کہلاتے ہیں، واہ واہ. یعنی ساجدین کا سردار. اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے سید سجاد، سجدہ کرنے والوں کا سردار. اسی لیے آپ کا لقب ہے امام زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت. واہ واہ واہ. وہ کیا ذات ہوگی جو عابدین کی زینت ہو، ساجدین کا سردار ہو، سجدہ کرنے والوں کا امام ہو. کیا بات ہے. ناظرین محترم، ہماری یہ سحر حاصل گفتگو جاری و ساری ہے اور ہم احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں آپ سب کو بار بار ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس طرح چاہیں، آپ جتنا چاہیں اتنی مدد کر سکتے ہیں. اور میں ایک بار یہ پیکج آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فیملی پیکج یہ ہے کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ایک خاندان کو ایک فیملی پیکج کا نام دیا گیا ہے. آپ اگر چاہیں برطانیہ میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 150 برطانوی پاؤنڈ دے کر، اور اگر آپ امریکہ میں ہیں تو
$185 دے کر 8 سے 10 افراد کے لیے خوراک کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ راشن بیگ فار اے فیملی راشن، یہ یاد رکھیے برطانیہ میں رہنے والے 150 پاؤنڈ اور امریکہ سے متعلق جو لوگ ہیں وہ $185 دے کے اس فیملی راشن پیک کو بھجوا سکتے ہیں۔ ایمرجنسی خیمے جو ٹینٹ ہیں ان یعنی سر چھپانے کے لیے جو سائبان ہے، اب تو خیمے ہی مجبوراً لگانے ہیں اور لگ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں خیمے نصب ہو چکے ہیں مختلف مقامات پر، جہاں جہاں پانی سے ذرا سی زمین بھی خشک ہوئی ہے وہاں خیمے نصب کیے جا رہے ہیں، ورنہ پہاڑوں کے دامن میں خیمے نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ بن جائے۔ ایمرجنسی خیموں کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بستروں کی ضرورت ہے، چارپائیوں کی ضرورت ہے، مچھردانیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دواؤں کی، ادویات کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کیا کیا بتائیں آپ کو، کن کن مسائل سے آپ کو بھی ہم کنار کر دیں۔ بس کہنا یہی ہے کہ جہاں بھی مناسب ہوتا ہے، جس طرح بد پڑے آپ کو، اس طرح آپ مدد کی اس اپیل میں آگے بڑھ کر احساس کے ہاتھ ضرور مضبوط کیجیے۔ اور میں وسیع سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تنم فرسودہ جا پارا یاد ہے نا آپ کو؟ چلیے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ مجھے حکم دیا۔ بسم اللہ۔ مولا معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری۔ کر دے دور بلا صدقہ شاہ مدینہ، نہیں میں جوگی مینوں ازماوینا، جند بک بک روئی روئی اور عرض نہ کوئی، جند بک بک روئی روئی اور عرض نہ کوئی، جیڑی بھول میں تو ہوئی سیاح کری تو مولا مولا کری تو مولا مولا کری تو مولا، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا مولا کری۔ معزز خواتین و حضرات، آپ یہ فریاد سن رہے تھے وسیم وسیع سے۔ ہماری احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، اور بریک سے جب واپس لوٹیں گے تو یاد رکھیے ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔